کافی اولیاء اللہ سے جو کرامات منسوب ہیں، کیا اللہ کے ولی ایسے کرامات کر سکتے ہیں؟ میں جگہ کا بھی تعارف کروا دوں کہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، یہ حضرت سخی لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک چشمہ اس جگہ پہ موجود ہے، اور یہ ایک چلا گاہ بھی ان کی اس جگہ پہ ایک اور جس جگہ پہ وہ بیٹھا کرتے تھے موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُم، آپ نے دیکھا تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا۔ اب یہاں کم کے مصداق ہمیں ڈھونڈنے ہمارے لیے ضروری ہوں گے۔ میں نے وہاں کافرون کی بات کرتے ہوئے کاف کم میں کافرون کو ٹھہرا دی، ان کے مصداق وہ ٹھہرے۔ میں نے مومنین کی بات کرتے ہوئے روزے کی فرضیت کے حوالے سے مومنین کو میں نے پن پوائنٹ کر دیا۔ میں نے یا ایھا الناس کہتے ہوئے پوری دنیا کے ایک تمامی لہجے کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے کہ یہ عمومی یا تمامی طور پر جو لہجہ استعمال ہوتا ہے میں نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا۔ یہاں اس آیت میں اب ڈیفائن نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا وَسَخَّرَ لَكُم، اے کم، وہ جو کم سے کم 3 ہیں یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر کسی ایک تسخیر کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پین دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پر میں نے تمہارا اختیار دے دیا۔ تسخیر کسی کو کسی کے اختیار میں دینے کو کہتے ہیں۔ کوئی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا ہے جمیع منہ، یعنی تاکیداً آگے کہہ دیا جمیع منہ، جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دیا جا رہا ہے تمہاری تسخیر میں۔ اب اگر میرے جیسا گناہ گار، جیسا کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے بھی کہ ہمارے کچھ جنہیں میں مقصود نام نہیں لینا چاہتا کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ میری جانب سے یہ سمجھا جائے کہ میں شاید کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک ایلیمنٹ میں بات کرتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ایسا موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے بات ہے۔ تو میری نہایت مؤدبانہ ان سے گزارش ہوگی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اگر سخر لکم، اللہ بادشاہ جی نے کسی عام بندے کی بات کی ہے، ان کے لیے ہے، تمام مخلوق کی بات ہے، تو اللہ نے جو حکم دیا نا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے جمیع منہ، سارے کی بات ہو رہی ہے، بات چھوٹنی کوئی بھی نہیں۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میرے سامنے آئیں، میں ذرا آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ ایک مہربانی کریں، اللہ نے آپ کی تسخیر میں سارا کچھ دیا جو ہے، تو یہاں آئیں تھوڑا سا مشاہدہ مجھے بھی کروا دیں۔ بابا ہم تو اتنے بے بس ہیں، وہ مجھے پنجابی میں بات کرنی پڑے گی، ایک وہ سانو تو کتا پہ جاتا سی تو نہیں جان چھڑا سکتے، تسخیر کی بات تو کہیں رہ گی زمین و آسمان میں جو کچھ ہو بابا، ہمیں تو کتا کاٹنے کو دوڑے تو ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جناب، یہ کیسی تسخیر ہے ہماری جو اگر ہمارے لیے بات ہے؟ تو بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مجھے یہاں میں ان کے مصداق کی بات، کیونکہ یہاں کم کے لیے ڈیفائن کرنا ضروری ہوگا کون سے مصداق، یہ لوگ ہمارے سامنے آتے کیسے ہیں، ہمیں ان کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق خدا نے کہا کہ ہم نے ان کی تسخیر میں سارا کچھ دے دیا ہے؟ تو پھر مجھے انبیاء یاد آئیں گے، پھر مجھے ائمہ یاد آئیں گے، پھر مجھے اولیاء اللہ یاد آئیں گے، پھر وہ سارے لوگ یاد آئیں گے جو جتنے بھی عناصر ہیں اس دنیا میں موجود، آپ کو کسی جگہ پر بھی بیٹھ کے کوئی آپ کو زمین میں سے پانی نکالتا ہوا نظر آ جائے گا، وہ خواہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمین پر رگڑنے سے ہوتا یہ باذن اللہ ہے، کیونکہ جب یہاں سخر لکم کہا جا رہا ہے تو یہ اذن دیا جا رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے۔ اس کا تصور یہ ختم کر لینا چاہیے کہ شاید یہ ان کے اختیارات ہیں، ان کے اختیارات نہیں، یہ ودیت ہے، یہ خدا دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، جسے وہ دے اس کے اختیار میں شک کرنا تو اپنے آپ کو شک میں ڈالنے والی بات ہے۔ رے بابا یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے مصداق وہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، میں انبیاء کی بات جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میں نے بات کر دی کہ آپ نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور نیچے سے چشمہ نکلا ہے، کوئی لال شاہ عباس قلندر سیمن شریف میں بیٹھ کے وہ کرتا ہے کہ زمین میں سے پانی نکال کے سب کو کہتے ہیں آپ سارے لوگ یہاں سیراب ہوں گے، کوئی جس جگہ پہ جیسے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ 12 چشموں عصا مار کے وہ 12 چشموں کا خارج کر دینا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل آنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اشجار کا آپ کو سجدہ کرنا، آپ کے آگے جھکنا، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے آپ کے اس کے مصداق آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ رہے جی یہ تو آپ نے ساری انبیاء کی بات کر دی ہے، تو مجھے پھر نیچے ائمہ پہ بھی آنا پڑے گا۔ پھر کوئی وقت کا بادشاہ اگر کسی امام کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انہیں شیروں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ درندے ہیں رے بابا جنگل کے، کیونکہ میں نے یعنی مختلف ائمہ سے یہ مروی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی، امام رضا علیہ السلام سے بھی اس طرح کی روایات منسوب ہیں اس طرح کی۔ تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ان کے شیروں کو آگے ڈال دیا۔ وہ درندے جو ان کے پاس لوگوں کو کھانے کے عادی تھے، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے تلوے چاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے معاملہ؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ تسخیر والا معاملہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ وہ مصداق ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی تسخیر میں اللہ نے یہ سارا کچھ دے دیا ہے۔ ہم انکار پتہ کیوں کرتے ہیں میرے دوست؟ انسان کی ایک نیچر ہے، ہم انکار ایسی کرامات کا، ایسی چیزوں کا اس لیے کرتے ہیں، انسان کی ایک نیچر ہے کہ جو کچھ اس کے اپنے مشاہدے سے یا اپنے پریکٹیکل سے نہ گزرے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اگر یہ کرامات کر سکتے ہیں تو یہ ہم سے کیوں نہیں سرزد ہو رہی؟ اگر وہ انسان ہے تو ہم بھی کریں۔ ارے بابا تم میں اور ان میں فرق ہے۔ خدارا اگر چاہتے ہو کہ تم اس تسخیر کے مصداق ہو جاؤ تو تمہیں سب سے پہلے وہ اس کی نظروں میں آنا پڑے گا، اس خدا کی نظروں میں آنا پڑے گا، منظور نظر ہونا پڑے گا تمہیں۔ پھر تم دیکھنا، پھر تمہیں اس پر محنت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ودیت ہے، یہ عطا ہے، یہ تمہیں خود بخود میسر آئے گی۔ پرابلم ہم کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جی ہم سے ہو بھی یہ سارا کچھ۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے، میں یہاں کرامات کی بات کر رہا ہوں، شعبدہ بازی کی نہیں کر رہا۔ میں اس بات کو بھی ڈیفائن کر دینا چاہتا ہوں۔ شعبدہ بازی وہ ہے جو انسان دوسروں کے ذہنوں کو مختل کر کے اپنی ذہانت کو استعمال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ باعث عزت نہیں ہوا کرتی، وہ جب بھی ایکسپوز ہوگی صحیح وہ باعث تذلیل ہوگی، وہ ذلت کا باعث ہوگی کہ جو بھی کوئی شخص اس طرح کی کرامت یا کوئی شعبدہ کرامت میں کہوں گا شعبدہ بازی جو کرتا ہے، اس کا شعبدہ بازی کے جو ٹیکٹ ہے، وہ جو رولز اپناتا ہے، وہ جب بھی اوپن ہوں گے بے عزت ہو جائے گا۔ کرامت کرما سے مشتق ہے، کرم عزت کو کہتے ہیں، اور عزتیں العزت للہ جمیعاً، یہ ساری اسی کے لیے ہے۔ جو کرامت ہوتی ہے نا وہ ولی اللہ کی عزت میں اضافے کے لیے ہوتی ہے اور وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہے، وہ اسے ودیت ہوتی ہے، پھر وہ اس کے لیے اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ فقیر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کوئی بھی کسی فقیر کی کوئی روایت موجود نہیں کہ اگر اس نے کسی کے سامنے کو کرامت پیش کیا تو اس لیے کیا کہ جی آپ سب لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں۔ یہ عزت اسے خدا نے دی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کسی اللہ کے ولی کو کوئی عزت دے سکے۔ اللہ کے ولی کو عزت اللہ ہی نے دینی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے اس کو ملتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا انکار اس بات کی بنیاد پر کہ میری سوچ محدود ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے تو اپنے سوچ کو ڈیولپ کرو، اسے واسط کرو، پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاؤ گے۔ اور اس سے سمجھنے کی سب سے پہلی سیڑھی پتہ کیا ہے؟ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ منسوب تمام کرامات کا احترام کرنا، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو سرے سے اس کا احترام ہی نہیں کرے گا وہ اس کا مصداق بھی نہیں ٹھہرے گا کسی صورت۔ اللہ ملک آپ کا حامی و ناصر ہے۔